ایک دور دراز سلطنت میں ایک خوبصورت لڑکی رہتی تھی جس کے لمبے گلابی بال تھے اور آنکھیں آسمان جیسی نیلی۔ لوگ اسے گلابی شہزادی کہتے تھے، لیکن وہ عام شہزادی نہیں تھی۔ اس کے اندر ایک عجیب سی طاقت چھپی ہوئی تھی جس کا راز خود اسے بھی نہیں معلوم تھا۔ ایک دن محل کے پیچھے موجود گھنے اور ڈراؤنے جنگل سے عجیب سی روشنی نکلنے لگی۔ یہ جنگل خاموش جنگل کہلاتا تھا کیونکہ جو بھی اندر جاتا واپس نہیں آتا تھا۔ سب لوگ ڈر گئے، مگر شہزادی کے دل میں عجیب سا کھچاؤ پیدا ہوا۔ مجھے وہاں جانا ہوگا۔ جیسے ہی وہ جنگل میں داخل ہوئی، درخت خود بخود ہلنے لگے، ہوا سرگوشیاں کرنے لگی۔ اچانک ایک چمکتا ہوا سفید ہرن اس کے سامنے آیا۔ اگر تم نے سچ جاننا ہے تو اپنے دل سے ڈر نکالو، ہرن بولا۔ شہزادی حیران رہ گئی۔ تم بول سکتے ہو؟ ہرن مسکرایا۔ یہ جنگل عام نہیں۔ رات ہوتے ہی جنگل اور بھی خطرناک ہو گیا۔ دور سے بھیڑیے کی آواز آئی، لیکن وہ عام بھیڑیا نہیں تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ جل رہی تھیں۔ وہ شہزادی کے سامنے آیا اور بولا، یہ جنگل تمہیں قبول نہیں کرے گا۔ شہزادی ڈر گئی، لیکن پھر اچانک اس کے ہاتھ سے ہلکی سی روشنی نکلنے لگی۔ روشنی پھیلتے ہی بھیڑیا پیچھے ہٹ گیا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ شہزادی نے حیرت سے کہا۔ سفید ہرن دوبارہ ظاہر ہوا۔ تم اس جنگل کی محافظ ہو، تمہاری طاقت روشنی ہے اور یہ جنگل اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہے۔ ہرن نے بتایا کہ جنگل پر ایک سایہ بادشاہ کا قبضہ ہے جو لوگوں کے خوف سے طاقت حاصل کرتا ہے۔ اگر تم نے اسے نہ روکا تو یہ پورے ملک کو اندھیرے میں ڈبو دے گا۔ شہزادی نے ہمت کی، میں اسے روکوں گی۔ جنگل کے بیچوں بیچ ایک سیاہ محل تھا۔ وہاں سایہ بادشاہ کھڑا تھا۔ تم آ ہی گئیں، اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ وہ شہزادی پر حملہ کرتا ہے، اندھیرا ہر طرف پھیل جاتا ہے، لیکن شہزادی نے آنکھیں بند کی اور اپنے دل کی روشنی کو محسوس کیا۔ اچانک زبردست روشنی پھوٹی۔ روشنی نے اندھیرے کو ختم کر دیا۔ سایہ بادشاہ غائب ہو گیا۔ جنگل دوبارہ خوبصورت اور روشن ہو گیا۔ پرندے گانے لگے، پھول کھل گئے۔ ہرن نے مسکرا کر کہا، تم نے اپنا اصل پہچان لیا۔ شہزادی اب صرف ایک شہزادی نہیں رہی، وہ جنگل کی محافظ بن چکی تھی۔ محل واپس آ کر بھی اس کے دل میں وہ جنگل زندہ تھا، کیونکہ اب وہ جان چکی تھی، اصل طاقت باہر نہیں، اندر ہوتی ہے۔